हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है तारिन कबूत, जिसकी राइटर हैं उस्मा मुजाहिद। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। उफ़क़ एक मुआमा साबित हो रही थी, लेकिन इसने नासमझी के अंदाज में एक सरसरी सी नज़र इन रिपोर्ट्स पर डालते उफ़क़ पे सवालिया निगाह की तो फिर से पलकों की चिलमिन गिराए बूंदाबांदी शुरू कर चुकी। अब कि अब्दुल बारी के लिए ज़रूरी हो चुका था कि इन रिपोर्ट्स को खोलना, जो किसी प्राइवेट लैब की थी। एक बार, दो बार, कई बार पढ़ने पे वो बेयकीनी का शिकार था। यकीनन खुदा ने इन्हें बेहतरीन से नवाज दिया था। ओ उफ़क़, बारी की ज़ुबान लड़खड़ाई थी, जबकि आवाज़ में कपकपाहट तारी थी। उफ़क़ के रहे सहे ज़ब्त भी टूटे थे। वो टूटी डॉल की तरह इसकी बाहों में बिखरी थी। तो तुम खुश नहीं हो? इसका अंदाज़ देखते बारी के दिमाग में कई खदशात सर उठाने लगे थे, जिनको इसने फ़ौरन इसे ज़बान दे डाली। उफ़क़ ने सर नफ़ी में हिलाए, दोनों हाथ उठाए, जैसे बारी के दिमाग में झुमाके से हुए थे। मौसम का अज़ाब चल रहा है, बारिश में गुलाब जल रहा है, फिर दीदा ओ दिल की खैर यारब, फिर ज़हन में ख्वाब पल रहा है। सहरा के सफ़र में कब हो, तन्हा हमरा सराब चल रहा है, आंधी में दुआ को भी ना उठा, यूं दस्ते गुलाब चल रहा है। कब शहरे जमाल में हमेशा वहशत का ताब चल रहा है, ज़ख्मों पे छिड़क रहा है खुशबू, आंखों पे गुलाब मल रहा है। माथे पे हवा ने हाथ रखे, जिस्मों को सहाब जल रहा है, मौजों ने वो दुख दिए बदन को, अब लम्से हबाब खुल रहा है। करतासे बदन पे सिलवटें हैं, मलबूसे किताब गुल रहा है। उफ़क़ तुम? इसने उफ़क़ के हाथों को थामे इसकी आंखों में देखा। बारी, मैं कातिल हूँ न अपने बच्चे की। अगर मैं वो सब न करती तो यकीनन आज वो। आंसुओं ने इसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी। बारी के सामने इसके रोने की वजह खुल चुकी थी। ये तन्हाई रोना नदामत के आंसू थे। इसने उफ़क़ को अपने अंदर भींच लिया। उफ़क़, माजी में जीना छोड़ दो। वो रब की तरफ से एक कड़ी आजमाइश थी, वो जो गुजर चुकी है। अपना आज देखो, रब ने हमें हमारी औकात से बढ़कर अता कर दिया है। यकीनन इसकी इस अता पे सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए हमें। इसके आंसुओं को पलकों से आज़ाद करवाए अपनी हथेली पे सजाते कहा था। बारी, तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? न जाने क्यों वो इतनी तोहमात का शिकार थी। बारी ने ज़ोर शोर से इस बात में सर हिलाया। वो मेरे बुरे कर्मों की भी तो सज़ा थी। उफ़क़, हम अगर ऐसे ही अयाम की गर्दिश के साथ माजी के धुंधलकों को खुद पे हावी रखेंगे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें आगे बढ़ना है उफ़क़, और इसका आगाज़ हम इस जगह से करेंगे जहाँ गुनाहों से पाक होने की नवीद सुनाई जाती है। इसके माथे से अपनी पेशानी टकाए वो गमगीर लहजे में बोला था, बेशक इनका रब इन्हें नवाजने पे आया था तो अपनी मग़फ़िरत के दर खोले इनकी कांटों से पुरख़तर ज़िंदगी की फूलों से आबियारी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ ज़रमीना बेइंतहा की खुश थी कि कहीं न कहीं बारी की शख्सियत का बदलाव सबके लिए अच्छा साबित हो रहा था। उफ़क़ और बारी अपने रिश्ते को बेहतरीन मोड़ पे लाने लगे थे। हाय यंग मैन, कैसे हो? वजदान कुरैशी ने इसे देखते गर्म जोशी का मुज़ाहरा किया तो वो फीकी सी मुस्कुराहट लिए मुस्कुरा दिया था। फ़ाइन सर, मुख्तसर जवाब देते इसने अपनी नज़र सामने की। मंजर पे टकाई तो जहाँ उफ़क़ एलिया के साथ मुस्कुराती हुई इनकी तरफ आ रही थी, वजदान पे नज़र पड़ते ही वो ज़रा देर को ठटकी थी, लेकिन दूसरे ही पल वो चेहरे पे फॉर्मल मुस्कुराहट वो इनसे हेलो हाई करने लगी थी। इस तमाम वक्त में वो अब्दुल बारी के चेहरे के उतार चढ़ाव बखूबी देख रही थी। वो सब लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में हुए कन्वोकेशन को अटेंड करने आए थे, जहाँ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर भी आए हुए थे। वापसी पे वो अब्दुल बारी की गैर मामूली खामोशी इसे खाइफ कर रही थी। तुमने प्रोफेसर वजदान वाली बात को अभी तक दिल पे ले रखा है? सरसरी अंदाज अपनाए इसने तिरछी निगाहों से अब्दुल बारी का जायजा लिया। कुछ बातें चाह के भी नहीं भुलाई जा सकती उफ़क़, और आपकी राह खोटी करने वाले लोगों को तो भुलाना इतना आसान नहीं है। इसने गाड़ी का टर्न लेते मुख्तसर जवाब दिया। उफ़क़ को समझ में नहीं आया कि वो इसकी इन लायानी बातों पे क्या तबसरा करे, लेकिन इसका रूड बिहेव कई दिन बर्दाश्त करने के बाद इसने भी बारी की तरफ से लापरवाही बरत ली थी। आज भी वो इससे नाराज़ सा ऑफिस चला गया था। वो कितनी देर बैठी इसके रवैये के बारे में सोचती रही थी, जब अनीज़े इसके कमरे में चली आई थी। इसे यहाँ देखते झटका सा लगा था, लेकिन मरवत दिखाते वो चुप रही थी। कैसी हो उफ़क़? बहुत बेहतर हूँ, तुम सुनाओ? कन्वोकेशन पे नहीं गई? वो इस वक्त तक तमाम तर इख्तलाफात बुलाए सिर्फ एक क्लास फेलो की हैसियत से मिल रही थी। अनीज़े की नज़रें इसके कमरे का जायज़ा ले रही थी। सामने ही बेड पर उफ़क़ और बारी की बारादरी पे ली गई दीवार गिर तस्वीर नस्ब थी। अनीज़े की आंखों में कई दर्द पिनपने लगे थे। कितनी जल्दी सब कुछ बदल जाता है ना? आपका बेस्ट फ्रेंड आपका ही एनिमी बन जाता है। किसी का अच्छा चाहना गुनाह की तरह आपके गले का शिकंजा बन जाता है। एक दीवानगी के आलम में कहते हुए इनकी तस्वीर पे हाथ फेरने लगी थी। उफ़क़ उलझी थी। बेस्ट फ्रेंड तो वो भी रही थी, अनीज़े की, और बारी भी रहा था। न जाने किसकी बात हो रही थी। अनीज़े, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। इसकी भटकती ज़हनी रूह को देखते उफ़क़ ने कहा था। उफ़क़, एक बात बताओगी? अनीज़े की नज़रें इसके सभी चेहरे पे आ रुकी थी। क्या हुआ
انیزے میرا نہیں خیال کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی کوئی بات کرنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت ہے۔ افق ضرورت سے زیادہ دوستانہ دکھانے کی کوشش میں تھی۔ اگر بچپن سے تمہیں یہ بتایا جائے کہ تمہاری زندگی کا محور صرف ایک ہی شخص ہے جو تمہاری آخری سانس تک تمہارا ساتھ نبھائے گا، اور پھر اچانک وقت کی آندھی اسے تم سے کئی میلوں کے فاصلے پہ لے جائے گی، تو تم کیا کرو گی؟ اس کے سبھی چہرے پہ جہاں ماں بننے کی رمز عیاں تھی، اس کے ایک ایک نقش کو دیکھتے اس نے سوال کیا تھا۔ افق نے کچھ سائتے اسے دیکھا اور پھر کہا، میں اسے ایک بار واپس لانے کی کوشش کروں گی۔ اگر وہ خوشی سے آنا چاہے گا تو اپنی زندگی کے دروازے سے خوش آمدید کروں گی۔ افق نے اپنی سمجھ سے مناسب جواب دیا تھا، اور وقت کی روش اسے اپنی چال پہ لے چلے تو انیزے کے بے معنی سوالوں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ افق کی بات ابھی لبوں کے بیچ تھی کہ جب چھنا کی آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا۔ انیزے، تم نے کیا کیا؟ وہ تیزی سے اپنی اور باری کی تصویر کی طرف بڑھی تھی جو زمین پہ گری چکنا چور ہو چکی تھی۔ ایک عالم دیوانگی میں اس نے کانچ کے اندر سے تصویر نکالی تو ہاتھ زخمی ہو گئے۔ ایسے ہی افق، ایسے ہی تو گھائل ہوں میں پورے وجود سے۔ انیزے کا انداز بدلا، ذو معنی انداز میں کہتے وہ وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ افق کی انگلیوں سے بھل بھل کرتا خون افق کا ہاتھ رنگین کرتے تصویر کو بھی مکمل اپنے رنگ میں رنگ چکا تھا۔ اللہ، درد کی شدت سے وہ سسک اٹھی تھی۔ افق، ایک بار بات کر کے دیکھو، شاید کہ اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے اپنی ماں کے لیے۔ عبدالباری نے کئی بار اس مسیح کو دیکھا، نہ جانے کیوں اس کا دل زرمینہ شاہ کے معاملے میں اتنا بے حس رہا تھا، لیکن اب اس نے درگزر کی صرف اپنائی۔ اگر آپ لوگ پاکستان آئیں تو یقین مجھے آپ لوگ سے مل کے بہت اچھا لگے گا ماما۔ افق کے ہی نمبر سے وائس نوٹ چھوڑے اس نے سیل ایک طرف رکھ دیا۔ مجھ سے یہ سیڑھیاں نہیں عبور ہوتی باری، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم نیچے شفٹ ہو جائیں۔ اپنا بھاری بھرکم وجود سنبھالے وہ اس کے سامنے آئی تو باری چونک گیا۔ کیا بات ہے مسز، چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی سی دکھائی دے رہی ہیں؟ اس کا ہاتھ تھامے بیڈ پہ لا بٹھایا۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں میرے دل میں عجیب سے وہم سر اٹھانے لگے ہیں، اور روز ہی ایک برا خواب۔ کچھ نہیں ہوتا یار، اتنا سینٹی کیوں ہو رہی ہو؟ کچھ دنی کی تو بات ہے۔ اوکے، اگر تم چاہ رہی ہو کہ ہم نیچے شفٹ ہو جائیں۔ اوکے فائن، میں آج ہی مما سے کہتا ہوں۔ کچھ دنی کی تو بات ہے۔ اوکے، اگر تم چاہ رہی ہو کہ ہم نیچے شفٹ ہو جائیں تو فائن، میں آج ہی مما سے کہتا ہوں۔ باری نے اس کے شانے پہ ہاتھ جمائے کہا تھا تو وہ تھوڑا سا مسکرا۔ اگلا دن سب کے لیے ایک سرپرائز لیے ہوئے تھا کہ جبکہ زرمینہ شاہ اور فیضان کی آمد نے سب کو حیرت زدہ کر دیا۔ عبدالباری KG کلاس کے بچے کی طرح مہمانوں کے سامنے کنفیوز سا بیٹھا تھا۔ کیسے ہو یار، کوئی لفٹ ہی نہیں؟ فیضان کے چہرے پہ ڈھلتی عمر کے آثار نمودار ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ بہت حشاش پشاش اس سے مل رہے تھے۔ آپ ہی عید کا جان بنے ہیں مسٹر فیضی، ورنہ ہم تو آج بھی دیدہ راہ فرش کیے آپ کے انتظار میں تھے۔ فیضان اس کی بات پہ کہکہ لگائے ہنسا تھا، جبکہ بنٹی اس کے کان میں آ گھسا۔ فیضان نے سوالیہ نظریں ان دونوں پہ گاڑی۔ باہر آپ کی محبوبہ آئی ہیں فیضی یار، وہ اپنی ہمسائی دیا جی۔ اس کی تیز آواز پہ فیضان بوکھلایا تھا، جبکہ زرمینہ شاہ نے اچنبے سے سر نفی میں ہلایا۔ آئی سویئر ماما، آپ کے ہسبینڈ نے محلے میں بڑے عشق کے پیچے لڑائے ہیں۔ عبدالباری نے آنکھ دبائے اشارہ کیا تو فیضان نفی میں سر ہلانے لگا تھا، جبکہ زرمینہ تو اس کے ماما بولنے پہ ساکن تھی۔ باری، تم نے مجھے ماما کہا؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے بولی تو باری نے سر جھکائے شرمندہ جرم اقرار کیا۔ وہاں موجود سب کے چہرے پہ مسکراہٹ کھلی تھی تو زرمینہ شاہ کا انتظار لا حاصل نہیں رہا۔ آج عبدالباری نے انہیں ان کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا۔ گھر میں خوشیوں کی بہار اتری تھی اور فیضان نے باری اور افق کے بچے کی خوشی پر گھر پہ پارٹی رکھنے کا انتظام کیا۔ فیضی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ فیضان اپنے دوستوں کو انوائٹ کرنے کے لیے کال کرنے لگا، جبکہ باری کی سنجیدہ آواز پہ وہ چونک اٹھا۔ ہاں بولو باری، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ان کے انداز میں اندیکھے خدشے بولنے لگے تھے اور دوسرے ہی لمحے ان کی بات سننے فیضان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرے خیال سے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وجدان بھلا کیوں؟ فیضان نے اس کے الزام کی تردید کی، لیکن حقیقت میں یہی تھی کہ جو وہ انہیں بتا رہا تھا۔ کچھ سوچتے فیضان نے وجدان کو کال کر ڈالی اور پارٹی پہ مدعو کیا تو باری روٹھا انداز لیے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ افق کو بھیجی جانے والی تصاویر کا معاملہ جب کب سے التوا تھا، ایک دن میرال کو وجدان سر کے ساتھ دیکھتے اس کا دماغ کئی دھماکوں کی زد میں آیا تھا۔ فیضان کے آتے ساتھ سارا معاملہ اسے گوش گزار کیا، لیکن فیضان کا اندھا اعتماد باری کو کھلنے لگا تھا۔ مزید دماغ کے کلبلاتے کیڑے کو آرام دینے کے لیے وہ وجدان کے گھر آیا تھا۔ اس کی تمام تر فیملی براڈ شفٹ تھی، جبکہ وہ اکثر اور بیشتر وہ بھی کبھی وہاں تو کبھی یہاں نظر آتا۔ گھر میں داخل ہوتے سناٹوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وجدان شاید ابھی گھر نہیں آیا تھا، یوں ہی ٹہلتے اس کے قدم ایک کمرے کے سامنے رکے تھے جو اسے باقی کمروں سے مختلف لگا تھا۔ اندر داخل ہوتے کئی در اس کے لیے واہ ہوئے تھے۔
وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو شاید وجدان کی کینوس روم تھا، جہاں وہ ڈرائنگ کرتا تھا جبکہ دیوار پہ جا بجا افق شاہ کی تصاویر نصب تھی۔ باری ایک دم سے چکرایا تھا، لیکن دوسرے ہی پل خود پہ قابو پاتے اس نے ایک ایک کرتے تمام پوسٹرز کو دیوار سے پھاڑ ڈالا تھا۔ اس پہ ایک جنون سا طاری تھا، افق اس کی عزت تھی، اور وجدان سر نے آخر کیوں اس کی تصاویر لی تھی جب ایک تصویر کے سامنے اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ ایسی ہی ایک تصویر اس نے فیضان کی ڈائری میں دیکھی تھی، زرمینہ شاہ کی۔ وہ بری طرح الجھ رہا تھا، اتنی ڈھیر ساری تصاویر میں زرمینہ کی اکلوتی تصویر ایک الگ داستان سنا رہی تھی۔ جبکہ کھڑکی کی آواز پہ وہ پلٹا، وجدان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ یہ باری نے ہر طرف بکھرے پوسٹرز کی طرف اشارہ کیا۔ یہ افق میری بیوی ہے، جانتے ہیں نا آپ مسٹر وجدان؟ اس کی آنکھوں سے خون جھلک رہا تھا۔ تو تمہاری بیوی ہونے سے پہلے وہ میری مشوقہ بھی تو ہو سکتی تھی۔ وجدان کے لب گھنی مونچھوں تلے مسکرائے تھے جبکہ وہ اس میں بل پڑا تھا۔ وجدان کو اپنے بچاؤ کا موقع بھی نہ مل پایا، جبکہ باری نے اسے ایک آدھ مواقع ڈالا تھا۔ بہت غلط کیا ہے فیضی نے، آپ جیسے آستین کے سانپ کو اپنا دوست بنا کے ایک زوردار مکہ اس کے جبڑے پر رسید کرتے زمین پہ گرایا تھا جب پیچھے سے ایک نسوانی چیخ نمودار ہوئی۔ باری بھی جیسے ہوش میں آیا تھا۔ میرال کو وہاں دیکھتے اس کے دماغ کی گرمی زور پکڑنے لگی تھی۔ عبدالباری اس پہ تھوکتے وہاں سے نکلتا گیا جبکہ وہ بھاگتے ہوئے منہ وجدان کو سنبھالنے لگی تھی۔ باری باہر پولیس؟ افق کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ باری اسے یوں اچانک دیکھتے ہڑبڑایا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ گئی جس کے ہاتھ میں پکڑی شرٹ خون آلود تھی۔ باری یہ کیا ہے؟ او میرے خدا! افق کی آنکھوں سے آنسو کی برسات شروع ہوئی تھی۔ تبھی فیضان اور ان کے پیچھے آتی زرمینہ شاہ، الماس، عنایہ بابا آئے تھے۔ پاگل ہو گئے تھے تم بنا سوچے سمجھے، جانتے ہو اگر وہ مر گیا تو؟ فیضان کی آواز پہ افق نے نفی میں سر ہلایا۔ اب دیں 10 جواب۔ کئی سال جس کے ساتھ رہے ہیں، کیا تعلق ہے اس کا زرمینہ شاہ اور افق سے؟ وہ سر تانے ان کے سامنے آیا تھا۔ باری وہ سراب کے پیچھے بھاگنے والا ایک قطبی انسان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ تم ٹھیک تو میں اپنے جرم کی سزا پانے کو تیار ہوں، زرمینہ شاہ کا جملہ اچکتے خون چھلکاتے چہرے سے بولا تھا۔ جب اس نے خود کو پولیس کے حوالے کیا تو سیڑھیوں پہ رکی افق نے ایک صدماتی کیفیت میں اسے دیکھا تھا۔ نہیں باری، افق کے حواس اس کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے جب سب اس کی طرف لپکے تھے۔ افق کا شدید نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے زچہ بچہ دونوں کی حالت خطرے میں تھی۔ فیضان نے قابل از وقت گرفتاری کا ذمہ نکلواتے عارضی طور پہ اس سچویشن کو اپنے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وجدان کے ہوش میں آتے ہی اس پہ میرال کے ساتھ مل کر ہتک عزت کا کیس بنانے کی دھمکیوں کے ساتھ معاملہ رفع دفع کروایا تھا۔ کیس کی مدی میرال بھی اپنا بیان بدلنے میں مجبور ہو گئی تھی۔ بہرحال میڈیا کے سامنے وہ بھی نہیں آنا چاہ رہی تھی۔ دیوار کی طرف منہ کیے وہ بار بار اپنے امڈ آنے والے آنسوؤں پہ ضبط کر رہا تھا، لیکن زندگی ہارنے کا ڈر کسی پہر صبر نہیں دے رہا تھا۔ ایکسکیوز می، پیشنٹ کے ہسبینڈ کون ہیں؟ میں ہوں ڈاکٹر، پلیز بتائیے افق اور بچہ ٹھیک تو ہے نا؟ پرمزدہ چہرہ لیے وہ بیقرار سا ڈاکٹر کے پاس آیا تھا۔ باقی سب بھی اس کے پیچھے ہی آئے تھے۔ ہم ماں یا بچے کسی ایک کو ہی بچا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو یہاں سائن کرنے ہوں گے۔ کسی بھی ناگہانی صورت میں آپ ہاسپٹل کو بلیم نہیں کریں گے۔ ناول تارے عنکبوت کی میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔